نسبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم صدق الله العلي العظيم درود ہدیہ کیجئے محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، مؤمنین کرام، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند کریم بانیان کی زحمت اور حاضرین کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 5 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ چوتھی تقریر. میری گفتگو کا عنوان مقصد خلقت انسان اور حجت خدا. اس حوالے سے پچھلی 3 روزہ گفتگو کا خلاصہ چند جملوں میں پیش کر کے آج کی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے جب اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا، جب اسے پیدا کیا، تو وہ خدائے حکیم یقیناً بغیر ہدف کے کوئی کام نہیں کرتا. انسان کو ایک مقصد اور ایک ہدف دے کر اس دنیا میں بھیجا. وہ ہدف کیا ہے؟ جو 3 روز سے گفتگو سن رہے ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہدف کیا ہے کہ جس کی خاطر انسان کو بھیجا گیا؟ وہ ہے کمال اور کامیابی تک پہنچنا. اے خدا، اس کامیابی اور کمال کو کیسے یہ انسان حاصل کرے؟ آواز قدرت آئی کہ میری لارائب کتاب قرآن سے پوچھو. جب قرآن کا رخ کیا، کمال تک پہنچنے کا پہلا وسیلہ، انسان کی خلقت کا ایک ہدف کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زمین میں ہم نے عرض کیا تھا کیسی بندگی کہ جو صحیح معرفت کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر بندگی بغیر صحیح معرفت کے ہو تو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تھا پہلا ہدف. ہم نے اسٹیبلش کیا تھا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ کیسے انسان کے اس مقصد کو پا لینا موقوف ہے محمد و آل محمد سے تعلق پر، ان سے جڑے رہنے پر، کیونکہ بندگی کا سلیقہ بھی وہی سکھاتے ہیں اور صحیح معرفت بھی فقط انہی کے دروازے سے ملتی ہے. یہ تھی پہلی 2 روز کی گفتگو کا خلاصہ. کل کے روز ہم نے انسان ہی کی خلقت اور اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے دوسرا ہدف کہ جو قرآن میں نقل ہوا کہ اگر کمال چاہتے ہو تو فقط تمہاری عبادت اور تمہاری قد کے مطابق صحیح معرفت کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ رحمت خدا شامل حال نہ ہو. اس حوالے سے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، سرنامہ کلام میں بھی پڑھی جا رہی ہے. الا من رحم ربک، کامیاب فقط وہ ہوگا کہ جس پر تیرا رب اپنی رحمت خاص فرمائے. پھر خدا فرماتا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ،
اور اسی خاص رحمت کے حصول کے لیے تو ہم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ خلقت کا دوسرا ہدف رحمت الہیہ کا حصول۔ ہم نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا، آج خلاصہ یہ ہے کہ جس رحمت کی تلاش میں انسان ہے، جس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، کہاں ملے گی؟ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے رحمت کے حصول کے لیے انہیں پیدا کیا اور آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب جسے رحمت چاہیے درے محمد و آل محمد پہ آ جائے۔ انشاءاللہ کہ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ آج جہاں سے بات کا آغاز ہوگا، کمال تک پہنچنے کے 4 راستے، انسان کی خلقت کے 4 اہداف اور مقاصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، آج تیسرے ہدف پر گفتگو ہوگی جس کا تعارف کل پیش کیا تھا، انشاءاللہ کہ اذہان میں موجود ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ اب بات یہاں ہے، توجہ آپ کی اس طرف چاہتا ہوں کہ انسان کی خلقت کا تیسرا مقصد کیا تھا، اور یہ تیسرا ہدف اور مقصد بھی کس طرح سے رسول اور آل رسول سے جڑا ہوا ہے کہ خلقت اس تیسرے ہدف تک بھی ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ آج اسی پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور کل انشاءاللہ 5 روزہ سلسلے کی آخری مجلس خلقت اور کمال کے چوتھے ہدف پر مکمل ہوگی۔ خدا قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے جیسی اور جتنی زمینوں کو بنایا، اور ان دونوں کے درمیان اپنے امر کو نازل کرتا رہا۔ کیوں کیا اے خدا؟ یہ ساری زحمتیں کیوں؟ یہ سارا انتظام کیوں؟ یہ سارا عالم خلقت کیوں؟ ارشاد ہوا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو۔ انسان کی خلقت کے اہداف میں سے ایک ہدف جو قرآن بیان کر رہا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو۔ جب بھیجا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ قرآن نے بتایا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں شکم مادر سے دنیا میں اس عالم میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، کہ تم ذرہ برابر کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں شیء کا علم نہیں تھا، صفر تھی تمہاری معلومات۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ کوئی ہو کہ جو اس دعوے کے مخالف ہو تو اٹھ کر قرآن کو چیلنج کر دے۔ ہم نے تمہیں کوئی علم دیے بغیر بھیجا، اے خدا پھر حاصل کیسے کریں گے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سماعت کی طاقت دی، وَالْأَبْصَارَ، ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور جو دیکھو اور سنو اس کے درمیان حق اور باطل میں فرق کر پاؤ، صحیح اور غلط کی تمیز کر پاؤ، اس کے لیے ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم علم حاصل کر کے ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ہماری کیفیت تو یہ کہ جب دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا، وہ خدا اتنا رحیم ہے، اس نے ہمیں آلات اور ادوات دے کر بھیجا، اور ہمیں اپنی خلقت کا مقصد بھی بتا دیا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو۔ اس علم کا رسول اور آل رسول سے کتنا گہرا تعلق ہے شاید پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، ہر خاص و عام کے ذہن میں یہ حدیث نقش ہے کہ کب رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، جس علم کے حصول کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ یہ سچی باتیں، آج بات کو تھوڑا سا اس منزل سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ جس علم کو تمہاری خلقت کا مقصد قرار دیا، کہاں سے ملے گا؟ میں رسول اس کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ تیسرا ہدف خلقت بھی رسول اور آل رسول کو ہٹا کر انہیں ایکویژن سے الگ کر کے کوئی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات یہاں پر رکی تھی، خلقت کا پہلا ہدف کیا تھا؟
عبادت صحیح معرفت کے ساتھ. خلقت کا تیسرا ہدف علم حاصل کرو لتعلموا. تو یقیناً نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے. کچھ عرائض اس پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ سمجھ کر اٹھے میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کس راستے سے وہ مجھے عطا کرنا چاہتا ہے, کس دروازے سے وہ مجھے دینا چاہتا ہے تاکہ میں اسی دروازے پہ جاؤں اور در در کی ٹھوکروں سے بچ جاؤں. اگر توجہات ہیں علم اور معرفت کا فرق پیش کرنا چاہتا ہوں. میں درود پڑھیے محمد علیہ. عزیزان محترم, علم کیا ہے؟ اگر آسان ترین دیکھیں, میں دقیق اصطلاحی اور فلسفی فروق میں نہیں جاؤں گا, لیکن تھوڑا سا ہم بات کی گہرائی میں ضرور جائیں گے. تو گزارش یہ ہے, طلاب علم بھی تشریف فرمائیں, گزارش یہ تھوڑی سی اپنی توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ ہم سے علم بھی مانگا گیا مگر ہم سے معرفت بھی مانگی گئی. معرفت کب مانگی گئی؟ من زار الحسین عارفا بحقہ. کہ حسین کی زیارت کرے یہ کافی نہیں ہے, پہنچ جائے نہیں, عارفا بحقہ, حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ کرے. کتنی ہی ایسی جگہ ہیں جہاں ہم سے معرفت کو چاہا گیا. اللہم عرفنی نفسک. جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جناب, اس حقیقت کا علم تو ہم سب کو ہے, یقین کی حد تک ہے, لیکن کیا آگ کے جلانے کی کیفیت کی معرفت ہے ہمارے پاس؟ خدا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا نہ خاص کر کبھی کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہوا ہو, ہاتھ یا چہرہ یا بدن کا کوئی عضو آگ سے جڑ گیا ہو. ہمیں بھی علم ہے کہ آگ جلاتی ہے, اسے بھی علم ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن کیا ہمارے علم اور اس کے علم میں فرق ہے؟ توجہ کر رہے ہیں تینوں؟ اس کا ہمارے اور اس کے علم میں فرق یہ ہے, ایک لکیر ہے کہ جو علم اور معرفت کو جدا کر رہی ہے. ہمارا علم فقط ذہنی معلومات کی حد تک ہے, اس کا علم ادراک تک پہنچ چکا ہے. وہ علم کہ جو ادراک تک پہنچ جائے اسے معرفت کہتے ہیں. اب وہ جب بھی آگ کو دیکھے گا, احتیاط ہم بھی کریں گے مگر ہم سے کبھی کبھی احتیاطی ہو سکتی ہے, مگر وہ جو ایک بار خدا سب کو محفوظ رکھے اس کیفیت سے گزر چکا ہو, وہ ہم سے 10 گنا زیادہ احتیاط کرے گا, اسے فوبیا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم ادراک کی حدوں تک پہنچ چکا ہے. علم اور ادراک میں جو فرق ہے وہی علم اور معرفت کا فرق ہے. جب کسی کے ذہن میں فقط کسی شے کی حقیقت ہوئی ہے, اور جب یہ علمی حقیقت ادراک تک پہنچ جائے کہ انسان اپنے تمام تر وجود, تمام تر اعضاء و جوارح کے ساتھ اس حقیقت کا احساس کرنے لگے, ادراک کرنے لگے, اسے کہتے ہیں معرفت. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں قرآن حکیم سے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ چلا ہے نبی خدا موسیٰ کے پیچھا کرتے ہوئے. راستے میں نیل آ گیا, موسیٰ نے عصا کو مارا, نیل کو پار کر گئے. کیا فرعون کو یہ علم نہیں تھا کہ جو اس بہتے دریا میں اترے گا, اترتا ہے, وہ ہمیشہ غرق ہو جاتا ہے؟ کیا فرعون کو اس بات, یہ معلومات, یہ چھوٹی سی بات آج کسی کمسن بچے سے اٹھا کر پوچھیے کہ کیا تم دریا سندھ میں چھلانگ لگاؤ گے تم بچ جاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے؟ آج کل دریا زوروں پر ہے. یقیناً ہر بچہ اس بات کا علم رکھتا ہے, توجہ کیجیے گا, ہر بچہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اتنے گہرے پانی میں میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا. تو کیا فرعون کو علم نہیں تھا؟ فرعون کو علم تھا, مگر یہ علم اس بات تک نہ پہنچا سکا کہ اللہ کا ایمان لے آئے. قرآن کی آیت
کر کہتی ہے جب اس علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اترا اور اترنے کے بعد ایک بار اس کا علم کس کیفیت تک پہنچا، سورہ مبارکہ یونس کی آیت فلما ادرکہ الغرق، جب اسے غرق نے آ گھیر لیا، اب فرعون کا علم ادراک کی منزلوں تک پہنچ گیا، وہ حقیقت کی جس کا علم اسے پہلے سے تھا، بچپن سے تھا کہ پانی میں جاؤ گے ڈوب جاؤ گے، اب اس حقیقت کا احساس اپنے تمام تر اعضاء جوارے سے کر رہا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ اس حقیقت کو اپنے وجود میں محسوس کر رہا ہے کہ پانی میں غرق ہونا ہوتا کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا فلما علم بالغرق، جب فرعون کو اپنے غرق ہونے کا علم ہو گیا، نہیں، جب غرق ہونے کا ادراک ہوا، جب غرق ہونے کے چاروں جانب سے اسے گھیر لیا، کیا ہوا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، فوراً سے کہہ دیا، جب ادراک ہوا، جب علم معرفت میں بدلا تو فوراً سے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب کا کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ لیکن اگلی آیت نے بتایا کہ اتنی دیر سے آنے والی معرفت تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں، علم اور معرفت کا فرق اگر کسی حد تک واضح کر پایا ہوں تو درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے دو اور بڑے بنیادی نتیجے نکل کر آتے ہیں جو بہت اہم ہیں ہر مومن کے لیے، کہ جو اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی انسان کے پاس علم ہو تو وہ معرفت تک بھی پہنچ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک بار یہ معلوم ہو ایک ظاہر کو کہ امام حسین میرے تیسرے امام ہیں، اللہ کے نظر میں یہ سب معلومات ہیں، یہ ضروری ہے، مگر ایک بار اتنا ہو، اور ایک بار جب وہ حرم میں زری اقدس حسین ابن علی کے سامنے پہنچے، زری اس کی نگاہوں کے روبرو ہو، سامنے ہو، اس کے پورے بدن میں جو احساس ہو کہ میں آج اپنے امام مبین امام حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوں۔ فقط علم کافی نہیں ہوتا ظاہر کی آنکھوں سے آنسو کو ٹپکانے کے لیے، نہیں، وہ احساس، وہ ادراک، وہ معرفت ہوتی ہے جو ظاہر کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پہلا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر علم معرفت کی حد تک پہنچے، اور دوسرا اہم نتیجہ جو اتنا ہی اہم ہے وہ یہ نکلا کہ ہر وہ شخص کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے معرفت ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جب تک اسے شے کا، بات کا، حقیقت کا صحیح علم نہ ہو۔ معرفت ہو ہی نہیں سکتی بغیر صحیح علم کے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جس طرح ہر علم معرفت تک نہیں پہنچاتا، لہذا اسی طرح ہر معرفت نجات کا باعث نہیں بنتی۔ وہ معرفت کے جس کی بنیادیں صحیح علم پر ہو وہ انسان کو نجات دلاتی ہے۔ ایک مثال میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بزرگان بہتر جانتے ہیں، بزرگوں کی زندگی میں اب یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ کیوں ایک بزرگ کے تجربے کو نوجوان کی طاقت پر مولائے کائنات نے برتری دی ہے۔ مشہور فرمان نہج البلاغہ کا، مجھے نوجوان کی بلند ہمتی سے زیادہ پسند ہے بزرگ کا تجربہ۔ کیوں؟ کیونکہ جوان اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ زندگی کے بہت سے مراحل اور بہت سے اتار چڑھاؤ کے بارے میں فقط علم رکھتا ہے، اس کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس علم کو ادراک کی حد تک پہنچا سکے، جبکہ بزرگ زندگی کے بہت سے ایسے مرحلے سے، تجربوں سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جو اس کے علم کو معرفت میں تبدیل کر چکا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل آتی ہے، خدا نخواستہ خدا سب کو محفوظ رکھے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نوجوان پریشان ہو جاتا ہے،
گڑبڑا جاتا ہے، حواس قابو میں نہیں رہتے. مگر ایک بزرگ ہو جو جہاں دیدہ ہو کہ جو ہر شے کے تجربے سے گزر چکا ہو، اس کے حواس اپنے قابو اور اختیار میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جوان کو فقط علم ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. ہم سب جانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، مگر بزرگ زندگی میں کئی ایسے تجربوں سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جب تمام ظاہری اسباب دنیا اس سے دور ہوتے ہیں، بظاہر نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر پھر بھی وہ اس راہ سے بچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے. تب جا کر اس کا علم ادراک میں اور معرفت میں بدل جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. توجہ کر رہے ہیں؟ عقیدے میں معرفت کی بنیادی حیثیت ہے، لیکن یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو علم نہ حاصل ہو جائے. بس اس سے زیادہ اس بات کو طویل نہیں کروں گا، گفتگو کو اگلی منزل پر لے جاؤں گا. ہدف خلقت میں سے ایک تیسرا ہدف یہ تعلم، تاکہ علم حاصل کرو. بات کو آگے بڑھاؤں گا، مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. حاصل کرو. اللہ اکبر. اے خدا کہاں سے علم حاصل کریں؟ آواز آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ذکر والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. ایک آیت ہر سوال کا جواب. اس آیت نے رسول کی امت میں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ایک ہم کہ جو یقیناً لا تعلمون کے مرحلے پر ہیں، جو نہیں جانتے، اور دوسرے وہ کہ جنہیں اہل ذکر کہا گیا کہ جن سے پوچھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. امت کا بڑا گروہ وہ جو لا تعلمون ہے، جو ہر مشکل میں ہر مرحلے کے درے علی میں جا کر پوچھتا رہا. اللہ اکبر. اور ہمیشہ جواب دے کر لوٹنا اور مولا کی تصویر میں اضافہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ خود علی نے بتایا تھا تمہاری خلقت کا عرب ہے نا، لتعلموا علم حاصل کرو. سلونی قبل ان تفتنونی. میں علی کہہ رہا ہوں آؤ مجھ سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ تم اپنی خلقت کے اس ہدف تک بھی باقی اہداف کی طرح نہیں پہنچ سکتے جب تک محمد و آل محمد کے در سے نہ لگ جاؤ. سلونی قبل ان تفتنونی، اس سے پہلے مجھے پوچھو، مجھ سے پوچھو. میں انہا ہونا لعلما جما، اس سینے میں علم کا کھاچے مارتا ہوا سمندر ہے. لو وجدت لہا اہلا، اگر علی کو اس کے اہل مل جائیں تو علی عطا کرے گا. اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجہات میرے ساتھ ہیں دینوں. سلونی قبل ان تفتنونی انہا ہونا لعلما جما، یہ سب آپ نے سن رکھا ہے. اگلی بات میں مولا نے فرمایا فَإِنِّي أَعْلَمُ یا أَعْرَفُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ. میں علی مجھ سے پوچھو. تمہاری خلقت کا ہدف ہے علم. جب تک علم حاصل نہیں کرو گے معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. معرفت ضروری ہے خدا کی عبادت و بندگی کے درست ہونے کے لیے. مجھ علی سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ، یہ آپ سب نے سن رکھا ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا میں. سوال یہ ہے کہ یہاں آسمان کے راستوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بہت سی عجیب و غریب تفسیرات اس کی سنی ہوگی. کچھ ایویشن سے متعلق، کچھ ہوائی جہاز کے رستوں سے متعلق آپ نے سنا ہوگا. بڑی آسان سی بات ہے، ائمہ نے بیان بھی کی، تفسیر بھی بیان کی. وہ کیا کہ آسمان کے راستے سے مراد یہاں ہدایت کا راستہ ہے. بس اتنی سی بات ہے. علی کو خدا نے علم عطا کر کے بھیجا. علی سے جب کسی نے جغرافی کا، ہسٹری کا، میتھس کا، کسی قسم کا کوئی سوال کیا، علی نے جواب دیا تاکہ تم علی کے کمال اور برتری کو مانو، تاکہ تم علی کے صاحب علم ہونے کو مانو.
مگر وہ علی خود کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں؟ انہیں کیا بتانے اور سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ فرمایا میں زمین کے راستے جانتا ہوں، مجھے جاہل نہ سمجھنا، مگر میں تمہیں زمین کے راستے بتانے نہیں آیا۔ یہ ترقی تو تم خود کر جاؤ گے، علم میں معاشرے میں ترقی خود آتی جائے گی جیسے جیسے علم آگے بڑھتا جائے گا، مگر یہ جو ہدایت کے راستے ہیں، یہ جو اللہ کی خوشنودی کے راستے ہیں، یہ جو جنت تک پہنچنے کی راہیں ہیں، یہ ہمارے علاوہ تمہیں کوئی بتا نہیں سکے گا۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں ہم سے یہ پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ نجات کیسے ملتی ہے، لتعلموا تاکہ علم حاصل کرو۔ علماء نے علم کی کیٹیگریز بیان کی ہے نا، ایک وہ علم کے جسے سیکھنا واجب ہے، دوسرا وہ علم کے جسے سیکھنا مستحب ہے۔ یہاں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک اور بات واضح کرتا چلوں، ہمارے ہاں آج کل ایک تقسیم ہے اور بہت رائج ہو چکی ہے کہ جناب یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے۔ سب نے سن رکھا ہے، جو مدرسے جا رہا ہو کیا کر رہا ہے؟ یہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ جو یونیورسٹی جا رہا ہو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول اور اس کی حجتوں نے علم کو اس طرح سے تقسیم نہیں کیا۔ علم یا تو اللہ تک پہنچاتا ہے یا شیطان کی رفاقت ادا کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں علم کی یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ہر وہ علم کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، خلقت کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، انسانوں کی زندگی میں آسانی لانے کی خاطر اس نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے وہ دین کا علم ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اور ہر وہ علم کہ جو اپنے غرور اور تکبر میں اضافے کے لیے، دوسروں پر برتری کو جتانے کے لیے، دوسروں کی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے، مخلوق پر تفاخر کرنے کے لیے اور فقط دنیاوی مال و اسباب بیچنے کے لیے حاصل کیا جائے وہ دنیا کا علم ہے، وہ پست علم ہے، چاہے مدرسے میں کیوں حاصل کیا جائے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، لتعلموا، خلقت کا ایک مقصد تاکہ تم علم حاصل کرو۔ کہاں سے ملے گا یہ علم؟ فقط صحیح علم در محمد و آل محمد سے ملے گا۔ لہذا خلقت کا یہ تیسرا ہدف بھی منسلک ہے، جو گیا موقوف ہے حجت خدا سے ہمارے تعلق پر۔ وہ جنہیں خدا نے علم بانٹنے بھیجا تھا انہوں نے کس طرح سے علم کو تقسیم کیا، ایک روایت پیش کروں گا اور پھر ہمارے علم اور اہل بیت کے علم میں ایک چھوٹا سا فرق پیش کروں گا اور آج کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ وہ کہ جو جنہیں علم سکھانے کی ذمہ داری دی گئی کس طرح سے علم کو پھیلایا۔ اللہ اکبر، وہ جسے اہل دیکھتے تھے اسے ادا کر دیتے، جس کے ظرف میں وسعت دیکھتے تھے اس کے ظرف کو پور کر دیتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ مولا کائنات نے صاحب منبر سلولی نے یا علی مسلم ایک روز جناب کمیل کا ہاتھ تھاما ہے اور اپنے ساتھ صحرا کی طرف لے کر چلے، اور کمیل کو اس علم کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بتائیں کہ جو علم ہماری خلقت کا ایک مقصد تھا۔ یا کمیل ان القلوب اوعیہ فخیرها اوعاها، نہج البلاغہ میں بھی موجود اور کتاب کافی میں بھی یہ روایت موجود، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا۔ اے کمیل، لوگوں کے دل، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کا کام فقط خون کو بدن میں پمپ کرنا ہے، نہیں، یہ دل اللہ نے ظرف قرار دیے ہیں۔ اگر دل کا کام فقط دھڑک کر بدن میں تازہ خون کو سپلائی کرنا ہوتا تو ذرا تمام اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ کبھی کسی انتہائی محبوب شخص کے بارے میں کوئی بری خبر سنتے ہیں یا اچھی خبر سنتے ہیں تو کیوں دل میں
فرح کا یا دل میں غم کا احساس ہوتا ہے؟ کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو گفتگو کریں گے یہ قلب کیا ہے، یہ عقل کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ نفس کیا ہے، مشکل اور گہرے موضوع۔ اے کمیل یہ دل کیا ہے؟ یہ دل اللہ نے انہیں برتن بنا کر بھیجا ہے۔ فخیرها اوعاها، ان میں سب سے بہتر دل وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ گہرا ہے۔ بس اے کمیل جو بتا رہا ہوں وہ محفوظ کر دو۔ الناس ثلاثۃ، اے کمیل لوگوں کی، میں بھی شامل ہوں، ہم سب کائنات کے تمام لوگ علی نے 3 میں تقسیم کر دیا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہاں ہے۔ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی تو 3 ہی قسمیں ہیں۔ عالم ربانی، پہلا وہ کہ جو علم رکھتا ہے اور خدا ترس ہے، خدا پرست ہے، دنیا دار عالم نہیں ہے۔ عالم ربانی، علم رکھتا ہے اور ربانی ہے۔ دوسرا کہ انشاءاللہ اس میں ہم سب آتے ہوں گے، وہ متعلم علی سبیل النجات، دوسرا وہ ہے کہ جو علم تو نہیں رکھتا مگر طالب علم ضرور ہے، علم کا خواہش مند ضرور ہے، اپنے مقصد تخلیق تک پہنچنا چاہتا ہے اور نجات کے راستے پر بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیسرا ہم نہ عالم ہے نہ علم حاصل کرنے کی چاہ ہے، اللہ فرماتے یہ پورا کرتا ہے، نہ جانتا ہے نہ اس کے پاس علم ہے اور نہ علم سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ کھیل تماشے میں زندگی صرف کر رہا ہے۔ علی کی نگاہوں میں یہ کیا ہے، اس کی صفات نے فرمایا اتباع کل ناحق، ہر ہنکارنے والے کے ہنکار پر چل پڑتا ہے، جو نعرہ لگتا ہے اسے اچھا لگتا ہے، اس کے جذبات کے قریب ہوتا ہے کیونکہ علم سے اور عالم سے دور ہے، لہذا چل پڑتا ہے۔ یمیلون مع کل ریم، ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لم یستطیعوا بنور العلم، نہ اس نے علم کے نور سے روشنی کو حاصل کیا، ولم یلجؤوا برکن الوثیق، نہ علم کے کسی مضبوط ستون کو تھام لیا۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ ایک ہمارا علم کہ جو حاصل کیا جاتا ہے، کل یہیں سے گفتگو کو جوڑوں گا، آخری مجلس خلقت کا چوتھا اور آخری ہدف جو قرآن میں بیان رسول اور آل رسول پر۔ ایک ہمارا علم کہ دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا، اور ایک آل محمد کا علم جن کے بارے میں خدا قرآن میں فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ خدا رحمان ہے کہ جو پہلے قرآن کی تعلیم دیتا ہے بعد میں انسان کو دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ہمارا علم کہ جو استادوں کا محتاج ہے، اور ایک وہ علم کہ جس کا اظہار کرتے ہوئے چوتھے امام نے اپنی پھوپھی عقیلہ بنی ہاشم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ او معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے پھوپھی آپ ہم آل محمد کے علم کی وارث ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی دنیا میں سکھانے والے معلم کی ضرورت نہیں پڑی، آپ وہ فہم یافتہ وہ سمجھدار ہیں کہ جنہیں کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارا علم دراسی، ان کا علم دراسی، ہمیں علم درس و تدریس سے سیکھ سکھا کر ملے، وہ آل محمد کے جنہیں علم میراث میں ملے۔ بس عزیزوں یہی رسول اور آل رسول مسائل مختصر کروں گا، 2 جملے پیش کروں گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے پیارے وطن کا یوم آزادی قریب ہے، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام جہاں تک آواز جا رہی ہو، اسی جملے سے مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں، محرم میں آنے والے یوم آزادی کا ہم جشن نہیں منائیں گے، ہم خوشیاں نہیں منائیں گے، ہم اس آزادی پر خدا کا شکر ضرور ادا کریں گے۔ آج یوم آزادی قریب ہے، میں چاہوں گا ذرا یاد کرو کچھ اسیروں، اللہ اجرکم علی اللہ۔ ارے جب محرم
حسین کی اس 4 برس کی یتیموں کو یاد کرنا کہ جسے آزادی کی کتنی خواہش تھی، جسے آزادی کی کتنی آرزو تھی. اللہ اجرکم علی اللہ جو گئے وہ کمسن بچی جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بہت ستائی ہوئی. اللہ اکبر. وہ کمسن بچی اولاد والے بیٹھے ہوئے، ذرا محسوس کیجیے گا جب باپ کہیں جا رہا ہو تو بیٹی کیسے رخصت کرتی ہے. وہ کمسن بچی جو تمام راہوں میں اپنے بابا کے کبھی سر کو بولتے نیزہ کو بلند دیکھتی ہے. وہ کمسن بچی کہ جب بھی راہ کوفہ اور شام میں سواری سے زمین پر گری تو سر حسین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین کی یتیموں کی بارگاہ میں چند جملے. یوم آزادی قریب ہے نا، سکینہ کی اسیری کے نام. وہ کمسن بچی کہ راہ کوفہ اور شام میں کئی مرتبہ تاریخ میں اس منظر کو دہرایا کہ دیکھتی تھی کہ جب فوج اشقیا کہیں قیام کرتے ہیں، کہیں وقوف کرتے ہیں. اب یہ مسائل کے حوالے سے بہت سخت جملہ ہے، سادات سے ہاتھ جوڑ کے پیش کروں جو محسوس کر سکے. سر حسین کے مسائل میں ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی راہوں میں جب بھی لڑائیوں میں اسیروں کے قافلے کو روکا ہے تو سر حسین کو نیزے سے جدا کر لیتے تھے. اور جب اگلے روز دوبارہ سفر کا ارادہ ہوگا تو دوبارہ نئے سرے سے سر مظلوم حسین کو پہلے پر بلند کر دیا جاتا تھا. میں اس مصیبت کو اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. جو پہنچ گیا اجرکم علی اللہ. میرا سلام ہو سر اقدس پر کہ جسے شہادت کے بعد بھی نئے نئے زخم ملتے رہے. لعینوں نے روز جب قافلہ اسیران کربلا راہ میں روکا ہے، قیام کا ارادہ کیا ہے تو سر حسین کو نیزے کی اڑی سے جدا کیا اور ایک درخت کی شاخ پر اس سر مظلوم کو چہرایا گیا. اللہ اکبر. تاریخ میں ایک مکالمہ لکھا ہے کہ اس موقع پر حسین کی یتیمہ سکینہ اپنے بابا کے سر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور بڑی حسرت سے بابا کو دیکھا. تاریخ میں کلام نہیں لکھا مگر روایت لکھ دی کہ شہزادی نے اپنے بابا کے سر کو ایک درخت کی شاخ پر دیکھا تھا. تاریخ نے نہیں لکھا کہ کیا کہا تھا، مگر میرا آپ سے سوال ہے کیا جاننا مشکل ہے کہ جس بچی کو دشمنوں نے بڑا ستایا ہو جب چہرے بابا پر نگاہ پڑی ہوگی تو کیا کہا ہوگا؟ ارے شکایت ہی تو کی ہوگی بابا، آپ کے بعد آپ کی
منصب کو کیا خبر تھی کہ آزادی کی آرزو لے کر ہمیشہ کے لیے قید خانہ کی آرام گاہ بن جائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارلا تجھے واسطہ اسیری مظلومان کربلا کا بارلا ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بارلا جو مومنین عزاداران فرش عذاب میں بیٹھے ہیں بارلا ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بارلا دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے بارلا ان تمام جتنی حاجات کو بر فرما. بارلا وطن عزیز کو حفظ و استحکام عطا فرما. اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سے ہمارے مرحومین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. بارلا سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو مجھے بشر منتقل کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.